جی فرمائیں حکم، آپ نے کیا شیئر کرنا تھا یا جی پوچھنا سر، تھا؟ حکم کرتے ہیں بالکل ہی اپنا تعارف کرائیں، بہت. کیا کام کرتے ہیں؟ جی میرا نام محمد بلال ہے اور سر میں نے ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے BSN گریجویٹ ہوا ہوں. ابھی 2 دن پہلے ہی میرا فائنل ایئر کا رزلٹ آیا ہے. بیچلر سائنس ان نرسنگ کا گریجویٹ CP میڈیکل. شوق تو ڈاکٹر بننے کا تھا، بٹ جو اللہ تعالیٰ کو شاید منظور تھا. اور آپ جس طرح سے صاحب پکارتے، مجھے شرمندگی ہو رہی تھی. اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنا بڑا نام مجھے صاحب کہتے ہوئے مجھے شرمندہ ہو رہا تھا اس ٹائم پہ، کیونکہ آواز نہیں آ رہی تھی، شاید کوئی سگنل ایشو تھا. اس کے لیے معذرت. نہیں میں اتنا بڑا ڈاکٹر نہیں ہوں بھائی، میں بڑا ڈاکٹر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں آپ نے میل نرسنگ جیسا پروفیشن چوز کیا ہے، تو ہم ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں یہ سارے نرسز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. نرسنگ کے بغیر تو ڈاکٹری پوری نہیں ہوتی، تو لازم و ملزوم ہوتے ہیں آپس میں. اور جو اچھی نرسنگ کرتے ہیں، میل نرسز میرے ICU میں سروسز میں تھے میرے ساتھ، مجھے ان کے نام تک یاد ہیں، ابھی بھی کہیں ملے میں پیار کرتا ہوں ان سے. ڈیڈیکیٹڈ نرس جو ہے، جو اپنے پروفیشن سے پورے خلوص سے کام کرتا ہے. ڈاکٹر تو آ کے 2 منٹ کے لیے کھڑا ہو کے آرڈرز دے کے لکھ کے یہ کر لو وہ کر لو ایسے ہی کر لو. لیکن آپ کا جو کام ہے وہ بہت ہی میٹیکولس اور بہت ہی ڈیمانڈنگ کام ہوتا ہے. اور ہماری ساری کھیل آپ لوگوں کے سر پہ ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ بڑے لوگ ہوتے ہو، یہ اس لیے بڑے چھوٹے کے کھیل کو چھوڑو پرے. یہ بتاؤ کہ کیا شیئر کرنا تھا؟ سر ایکچولی میری جو جرنی ہے وہ 2020 سے سٹارٹ ہوتی ہے. اپنا جب جی فی الحال سر میں ایکچولی میں FSC میں تھا جب کووڈ آیا نا. FSC کا پارٹ 2 ختم ہو چکا، تو بہت سارے ایشوز تھے. میڈیکل کالج میں جانا تھا، وہ انفارچونیٹلی نہیں جا سکا. میرٹ کا ایشو تھا اور وہ ایشوز چل رہے تھے. اور میں ایک بروکن فیملی سے بلانگ کرتا تھا. میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور سنگل پیرنٹڈ چائلڈ تھا. مدر بھی اسٹرگلنگ فیس میں تھی اور ان کی بھی مطلب اب بھی 3rdly وہ میرڈ ہوئی ہیں، 2nd میرج ہو چکی تھی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح کے چائلڈ کو گھر میں بڑا بھی ہو تو اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری فیزز سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. آئی واز لائک دیٹ کائنڈ آف چائلڈ جو کہ گھر میں رہ کے ماں کا ہاتھ بٹانا، کیونکہ میری بہن نہیں تھی، کھنڈیا وغیرہ بائسکل وغیرہ لاتے ہیں. تو میں ان کی بیٹی بھی تھا، بیٹا بھی تھا. اس سارے سینیریو میں کووڈ میں مجھے آپ کی ویڈیو ملتی ہے اور مجھے شوق تھا کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ڈفرینٹ ڈاکٹر یا جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر. میری کھیل میں بچپن میں کھیلنے میں بھی میں ڈاکٹر ہی بنتا تھا، ڈاکٹر سیٹ لے کے، اور وہ بڑا میرے لیے چارمنگ ہوتا. تو میں کہتا تھا کچھ ایسا ایلیمنٹ ہونا چاہیے جس سے پیشنٹس نا ٹھیک ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہے یا نہیں ہے، کہ میں تو میڈیکل میں اس طرح سے نہیں آیا تھا. میرے 3 سال مس بھی ہو گئے تھے اس چانس میں، کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور سب لوگ کہتے تھے اس کے سب پہ بات نہیں ہے، تم اس کو اکیلی پڑھا رہی ہو، کہاں اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کو آرٹس میں کروا دو، BA کروا دو. تو آئی واز لائک میں نے FSC کی ہے، بایولوجی پڑھی ہے، میں نے سائنس پڑھی ہے، مجھ سے آرٹس نہیں پڑھی جاتی. میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو کچھ نہ کچھ تو بن ہی جاؤں گا نا. اور مجھے تو ہسپتال جا کے بڑا خوش ہوتا ہوں وائٹ کوٹ کو دیکھ کے، اسٹیچ کو دیکھ کے. مطلب ایک شوق تھا بچپن سے. کانوینٹیرین تھا، ننز نے اچھا سا پڑھایا ہوا تھا اور حالات بڑے اچھے تھے، کیونکہ تب کانوینٹ میں باہر آئرش ننز ہوتی تھیں، فلپینینز ہوتی تھی، تو انہوں نے بڑا کانسیپٹ اچھا دیا ہوا تھا، بیس اچھی بنائی تھی. وہ کال ان کے مجھے نہیں تھا. اب خیر ان شارٹ آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوگا. پھر میں وہاں پر آیا، مجھے ویڈیو ملی تو میں نے اس کو اسپریڈ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ ڈفرینٹ کووڈ کا ایک ہے، اس پہ شاید وہ وزڈم چینل والوں کے تھرو تھا، ایک پہلا انٹرویو تھا یا اردو چینل تھا. پھر میں خود پھنس گیا، بہت سارے ایشوز تھے. اسی اسلام میں میرا جو ہے منیسوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی میں BSN میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے امریکہ میں. I wanted to go over there. کسی میرے ماموں نے ہیلپ آؤٹ کر کے مجھے کروا دی، تو وہاں پڑھتا بھی رہے گا اور ساتھ میں اس کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، مطلب پڑھائی بھی ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ بھی ایڈمیشن ہوتا تھا. اب اماں چاہتی تھی میں ان کے ساتھ رہوں، لیکن ان کو یہ بھی تھا چلو چلا بھی جائے وہاں میری ہیلپ بھی ہو جائے گی. اب
میں نے اپنا اسکالرشپ چھوڑنا تھا اور ایمبیسی میں انٹرویو کے لیے جانا تھا. اب وہاں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں کیا کروں. مجھے میرے پاس آپ کی ویڈیو گزری اور میں نے اسی ٹائم پہ دعا کی اور بس دعا کرتا گیا تو مجھے کچھ اچھا فیل ہوا اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میرے اندر وہ کانفیڈنس کیسے آیا دعا کے بعد, کیونکہ معاف نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا معاف کرنا ہوتا کیا ہے. اور بچپن سے اپنے اندر بہت ساری لڑائیاں تھیں کیونکہ فیملی ایشوز بہت رہے, تو مجھے یہ لگتا تھا شاید میرے اندر بہت ساری خامیاں, اپنے آپ سے پیار نہیں تھا مجھے نا, جینڈر ڈسفوریا تھا, اسٹریس کا ایشو تھا, کیونکہ گھر میں جو بچے رہتے ہیں ان کو جینڈر ڈسفوریا ہوتا ہے اس طرح کا, اور بلی بھی کیا جاتا ہے. اور پھر مدرسے میں بھی پڑھا تھا, اور مدرسے میں تو بہت زیادہ جینڈر ڈسفوریا کیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب میں اس طرح کا سینسٹیو بچہ اور اوپر سے زمانے کی چیزیں تھیں, تو میرے لیے بڑا مشکل تھا سروائیو کرنا. اور میں تو بہت عرصے تک اپنے آپ کو سمجھتا رہا شاید میں ایک عدد ٹرانسجینڈر ہوں اور میری شادی نہیں ہوگی. اور صحیح بات ہے, اوپنلی میں بات کر رہا ہوں, شاید ان بچوں تک یہ بات پہنچ جائے جو بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کونے میں بھی. مجھے ایک دو اور بچے ملے ہیں اس طرح کے اپنے پیرنٹس ان کے اوپر کیا ظلم کرتے ہیں, تو وہ جو بتاتے ہیں ان کو بھی میں اس طرف لاتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے. تو آئی واز لائک, اماں میرے ساتھ رہی کیونکہ اماں پیار کرتی تھی, وہ ان کو پتا تھا. میں نے اپنی ہر بات اماں سے شیئر کرنی, میرا کوئی دوست نہیں تھا کیونکہ مجھے بلی کرتے تھے, میرا چال چلن ایسا ہوگا یا مجھے نہیں تھا. لیکن سورہ رحمان تھراپی جب میں نے اسٹارٹ, ایک دفعہ تو پھنس گیا, سمجھ نہیں آئی ٹوٹ گئی سب کچھ, لیکن دوبارہ جب میں نے اسٹارٹ کی مجھے تب سمجھ آئی کہ مجھے اسٹارٹ کرنے کے بعد لوگوں کو بتانا چاہیے تھا, زبان کی زکات دینی چاہیے تھی, وہ بہت امپورٹنٹ تھی. مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ ان چیزوں سے نکلا ہوا تھا تب تسبیحاں, اور کسی نے کہہ دیا نماز پڑھو, یہ کرو, وہ نفل پڑھو, اور وہ چیزوں پہ زیادہ فوکس تھا, پریکٹیکل کام تھا. تو جب پریکٹیکل میں آیا پھر مجھے سمجھ آئی او مائی گاڈ کہ میں نے تو بہت چیزیں مس کر دی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں نا ٹھیک ہونا شروع ہو گئی, جینڈر ڈسفوریا. پھر مجھے فیل ہوا کہ شاید نہیں, اللہ تعالیٰ نے نا مجھے جو بنایا ہے وہ صحیح بنایا ہے, میں ہی کہیں نہ کہیں مس کر رہا. اور پھر میری چیزیں ٹچ ہونا شروع ہو گئیں, اور پھر میرے لوگوں کو دعائیں کرانا شروع کر دی. پھر میں چنٹ والی کاکی جی ہیں جنہوں نے شاید آپ کو نام دیا, میں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گیا. شی از ویری مدرلی ٹو می نا, تو میں نے بہت کیئرنگ سے مطلب مجھے گائیڈ کرنا. اسی دوران میری خالہ برن ہو گئی تھی 27% نا, رول آف 9 کے, اب میں فرسٹ ایئر میں تھا. میں نے ان کو ایک دن پہلے دعا کرائی تھی, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے جگ گئی. اور آئی سی یو میں بھی وہ دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے بلال والی دعا کراؤ, ان کو تو یہی پتا تھا. تو سورہ رحمان سنا, پر ان کا اورا اس طرح کا تھا, انہوں نے نکون کا چھوٹے پڑھنے شروع کر دی, تو وہ خیر دنیا سے چلی. اب یہ تھا کہ سب لوگ ٹھیک تھے, سب صحیح چل رہا تھا. سیکنڈ ایئر میرا چل رہا تھا, اور سیکنڈ ایئر میں میڈیسن, سرجری, پیتھولوجی, یہ سارے سبجیکٹس پر میرے سینڈز اپ چل رہے تھے. سینڈز اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یو ایچ ایس میں کلیئر ہونے جا رہے ہیں, اگر سینڈز اپ آپ کا کلیئر نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں کلیئر ہونے دیا جائے گا. اور آئی واز لائک اسٹوڈیس کائنڈ آف بچہ جو بس پڑھ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میری ماں نے بڑی مشکل سے محنت کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا, اچھے نمبر. سوری انٹرنیٹ کی انٹرپشن تھی. تو سیکنڈ ایئر میں وہ آپ کا سینڈ اپ تھا شاید, اس کے بعد سے آواز جی سینڈ اپ تھا. اور ایونچولی جہاں میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو وہ میرے جو خالو تھے وہ میری اماں کے مطلب جو تھے وہ خالہ کے بیٹے, تو ان کا رشتہ اماں کے. اب ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, تھرڈ ٹائم نا, مطلب اٹس لائک تھرڈ ٹائم فار مائی مدر کہ جب ان کا پرپوزل آتا ہے. فرسٹ ٹائم میرے ابا تھے, ان کے ساتھ ختم ہو گیا. آئی واز لائک ان 7th کلاس. 7th کلاس کے بعد 1 سال کا گیپ آتا ہے, تو میرے مدر کی بھی جو ہے وہ الگ شادی ہو جاتی ہے, اور فادر اسی عرصے میں ایف ایس سی میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میں ایف ایس سی میں, ٹھیک ہے. میرا چھوٹا بھائی بھی تھا, ہم دونوں نے سروائیو کیا ہاسٹلس میں رہ کے اور مدرسہ میں رہ کے, کیونکہ پڑھنا تھا. اور مطلب سب کو ہی تھا کہ ماں کی شادی ہوگی تو بچے پڑھیں گے نہیں, اور یہ وارہ ہو جائیں گے. نانا ابو اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے بہت ساتھ. اب جب میری ایف ایس سی میں فیز آئے, میری مطلب اسٹک ہو گیا, کچھ ایشوز آ گئے تھے سائیکولوجیکلی نا, اسٹریس کی وجہ سے, تو میں ایف ایس سی نہیں کر پایا. 2019 میں میری مدر کا وہاں سے بھی مطلب جو ہے وہ ختم ہو گیا سارا سلسلہ. ہم سرگودا سے یہاں لاہور واپس آئے. یہاں چھوٹا سا ہم نے ایک اپارٹمنٹ لیا جس میں میری مدر اور میں اور میرا بھائی, ہم
3 لوگ رہتے تھے. میری مدر بچوں کو پڑھاتی تھی ٹیوشن, میں بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا تھا, اور میرا بھائی BA کر رہا تھا میکینیکل ٹیکنالوجی میں. اس دوران کی بات کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا نرسنگ میں اور میں چلا گیا, خالہ کی ڈیتھ ہو جاتی. تھرڈ ٹائم کے لیے پرپوزل آیا, اور وی ور ناٹ in the state of accepting this proposal, کیونکہ اب it's third time اور وہی سارے حالات دوبارہ ہوں گے اور یہ وہ. پھر بہت 1 سال لگا, وہ آتے رہے. ایون میرے سینڈ اپ والے دن وہ آئے ہیں, اور میں نے امی سے کہا کہ امی آپ باہر جا کے ان سے بات کریں, میرا سینڈ اپ ہے, میں کوئی بدتمیزی نہ کر دوں, اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ بدتمیزی کر دوں جس کی وجہ سے یہ سارا مطلب معاملہ پراپٹ ہو جائے. اچھے طریقے سے احسن انداز میں نا آپ ختم کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ اس میں آپ کی بھی کے لیے مسئلہ اور ہمارے لیے. لیکن اسی دوران بابا جی کا عرس آ جاتا. دعا میں نے مطلب ہماری میں پریکٹسنگ بھی کرا, بابا جی کا عرس آ جاتا ہے, اور بابا جی کا عرس جب آتا ہے تو امی کو میں کہتا ہوں ہم دونوں چلتے ہیں. امی کہتی ہیں کہ بیٹا میں تو شاید نہ جا سکوں, اور شاید آپ کا وائس نوٹ آ گیا کہ اب جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دیں, وہ ڈاکٹر صاحبہ تھی ان کے ساتھ. تو امی نے کہا جانا بھی پہلی بس پہ ہے اور جانا بھی بابا جی کے مزاج ہے. میں نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا ہے, تو بس بھی نہیں ہے اور سیٹ بھی نہیں ہے, اور آپ کیسے کہہ سکتی ہیں. ایسے ہی ہوا تب دعا روم سروسز ہاسپٹل میں ہوتا, ہم وہاں پر آئے, پہلی بس کی تھی, سیٹ بھی ملی. امی نے کی تھی, میں نے آپ کے قریب جا کے دھمار بھی کی, اور امی جناب وہاں پر گئیں, اور غربت مبارک کے پاس امی کو وہ آپ کے بھائی کی, مجھے نہیں نام آتا ان کا, دونوں میں سے کسی ایک نے وہ کہتی ہیں کہ مہندی جو ساری کاکیاں لائیں ہیں تو یہ مہندی ضائع ہو جائے گی, تو آپ تو امی کو مہندی لگی. اس کے بعد سے امی میں تھوڑا حوصلہ پیدا ہوا. پھر ہمیں بھی تھوڑا آیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب عزت کی چادر مل رہی ہے, بچے ہیں 2 بیٹے ہیں, بیٹی تمہاری ہے نہیں, تو سب لوگ جو ہیں تمہیں کہیں گے تم بچوں نے قابل ہو جانا کسی نہ کسی, تم اپنی زندگی گزارو. پھر ہم نے بھی اپنا مائنڈ بنایا. آپ اللہ کا شکر ہے امی 3rd ٹائم میرڈ ہیں, بہت خوش ہے اپنے گھر میں, اللہ انہیں خوش رکھے. اور وہاں اب آج بھی بابا جی کاکیوں والی سرکار ہیں اور وہ شادیاں کراتے ہیں. ٹھیک ہے, میری ماں 50 سال کی عمر میں آ کر ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہوگی, تو لوگوں کی ہوگی. آج بھی رکھتے ہیں بابا جی میں. یہ امی کے الفاظ تھا. امی نے مجھے کہتی تھی کہ انہوں نے مجھے بٹھایا ہے بیٹا, اب وہ مجھے توڑ نبھائیں گے. میرا باپ نہیں ہے تو میرے باپ کی جگہ پہ وہ روحانی طور پر, یہ امی کے الفاظ تھے. اب میرا کیا مسئلہ تھا, میں ٹھیک ہو گیا, بہت اچھی میری گزشتی تھی. میں ہاسپٹل جاتا تھا اپنی روٹیشنز پہ, میں نبض والی بھی دعا کرانی, لوگوں کو بتانا بھی. اس طرح میری کزن تھی, اس کو PCOS تھا, اس کی 2nd میرج ہوئی, تو اولاد نہیں ہوتی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے, PCOS کیورڈ ہو گیا. اور ایک لڑکا تھا وہ ایلپ کھا کے سوتا تھا, اس نے مطلب ایلپ سے کیورا بالکل یانگ تھا. اور بہت سارے اور لوگ جب مجھے بھول جاتا ہے میں تو پھر نہیں دیکھتا, بس ان کو دعا کراتا ہوں, اور مطلب ان سے 1-2 دفعہ پوچھتا ہوں, اس کے بعد میں آگے میری کوشش ہوتی ہے. کیونکہ میرا نہ میں شکریہ آپ کے کو کہنے کے این مطابق مجھے لینا ہی نہیں, کیونکہ یہ تو بتانا ہے اور فارورڈ کرنا ہے. تو اب بھی میرا ڈیزائر آیا تو میں ایک عجیب سی کشمکش میں پھیل گیا تھا, کیونکہ آئی واز ایکسپیکٹنگ میرے اچھے نمبر آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اس پر تمہارے مطلب اتنے اچھے نہیں, الحمدللہ اچھا ہے. پھر اسی دوران مجھے جواب نہیں ملا. جب میں نے سلاد جان کو دیکھا, میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے جواب دیا کہ دیکھو تم بہت لوگوں سے بہتر ہو, نرسنگ تم نے کری, چلو بہت مشکل, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری سپلی نہیں لگی, تم شکر ادا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کیور کیا, تو میں نے کہا کہ اب 4 سال ہو گئے ہیں اور میں نے اپنی ٹیسٹی منی نہیں دی ہے, تو میں آج سورہ رحمان تھراپی کی ٹیسٹی منی دوں. اور بہت سارے لوگ تھے جنہیں, بلکہ میں نے کینسر کے پیشنٹس کو کرائی, باقی انہوں نے خود سے نہیں کی. ایک پیشنٹ تھی, ان کو CKD ہو گیا تھا سیزیرین کے دوران, تو سیزیرین زیادہ خراب ہو گیا اور CKD ہو گیا, اور وہ ٹھیک ہو گئی. بعد میں انہوں نے اپنی کوئی سائنس سے لڑائی اور پتہ نہیں کسی بابوں کے پاس جاتی رہی, اور انہوں نے اپنا کام خراب کر لیا, اور اچھی خاصی وہ سورہ رحمان تھراپی سے کیورڈ ہو گئی تھی. تو بہرحال سورہ رحمان تھراپی ورک کرتی. سب سے بڑی بات کہ میرا اپنا کریکٹر ریکنسٹرکشن ہوا صحیح پورے طریقے سے, 0 سے لے کر دوبارہ سبھی بھی, اور یہ ورک کرتی ہے, آہستہ آہستہ ورک کرتی ہے. اور ٹرافیاں نہیں ملتی, ٹرافیاں شروع میں ضرور ملتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملتے رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت پیار کرتا ہے, شاید ہم ہی نہیں اپنے آپ سے پیار کرتے. میں نے اس کی وجہ سے مجھے بائک نہیں سکھانا تھا, میں نے سورہ رحمان تھراپی کی وجہ سے میرے اندر بائک
چلانے کا حوصلہ پیدا ہوا. مطلب میرے اندر کانفیڈینس آیا. کانفیڈینس کی کمی ہونا شروع ہو گئی تھی, وہ ٹھیک ہوئی. اب میرے اندر کانفیڈینس آیا. اب گریجویشن ہو گئی ہے الحمدللہ. مجھے یقین اللہ تعالیٰ مجھے اچھا روزگار دے گا. لیکن وہ ایک ڈفرینٹ جو چیز تھی وہ مجھے ملی. اور آپ کا بہت شکریہ کہ میں نے آپ کا ٹائم دیا, اور آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرے پاس اب اس کے علاوہ الفاظ نہیں. تھینک یو ویری مچ. سوری فلائٹ کی وجہ سے, کیونکہ میں ایسی جگہ پر ہوں, معذرت کرتا ہوں, کیونکہ ورنہ میں شاید اچھی سی ایک لائٹ میں آپ کو اپنی ٹیسٹیمنی دیتا, ریکارڈ کراتا. میرا پلان یہ اپنی لائٹ بڑی خوبصورت ہے, آپ کی دل کی روشنی جو ہے, اور جو آپ نے بات کی اور اپنی والدہ کے حوالے سے بھی اور اپنے حوالے سے بھی, اللہ کریم آپ کو مزید ترقیاں روشنیاں عطا کرے, حق کے راستے پہ قائم رکھے, اور یہ پیغام شفا آگے بتاتے رہیں بے غرضی اور بے لوثی سے. آپ کو اللہ ہی اجر دے سکتا ہے.